وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویحبہ ما یشاء ویختار۔ صدر محترم اور اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، دور دراز اور قرب و جوار سے تشریف لانے والے مہمانان اعظام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ آج آپ اور ہم دین کی نسبت پر یہاں جمع ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم اور اس کا فضل ہے، اس کا احسان ہے۔ اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں، اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں۔ فیضان محبت عام تو ہے، عرفان محبت عام نہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج آپ کے اس ادارہ نور عائشہ للبنات کے اندر آ کر بڑی خوشی اور مسرت ہو رہی ہے۔ چند سال پہلے جب میری یہاں حاضری ہوئی تھی تو اس وقت اتنا بڑا ادارہ، اتنا بڑا مدرسہ نہیں تھا، مگر آج دیکھ کر طبیعت شاد ہے، دل مسرور ہے اور دل سے دعائیں نکل رہی ہے۔ جناب قاری محمد توصیف صاحب اور اسی طریقے سے نام کے بھی اور کام کے بھی جناب قاری محسن صاحب، جو رفیق مدرسہ اسلامیہ عربیہ تعلیم الاسلام کھیڑا مغل ہیں، ان حضرات کی انتھک محنت، جد و جہد اور کوشش کے نتیجے میں آج یہ ادارہ نور عائشہ للبنات روز بروز ترقی کی راہیں طے کر رہا ہے، ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو اور دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ یہ اللہ کا کرم ہوا کہ اللہ نے ہمیں سب سے پہلے ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ زیادہ لمبی بات نہیں کرنی، موضوع ادھر ادھر جا رہا ہے۔ میرے محسن کرم فرما استاد الاساتذہ حضرت اقدس الحاج مولانا محمد ناظم صاحب ندوی، بانی و مؤسس المعہد الاسلامی مانک، جو ایک انقلابی شخصیت ہیں، علم و عمل کے آفتاب و مہتاب ہیں، خلوص للہیت کے پیکر اور تقوی و طہارت کے امام ہیں، اور ہم سب کے مربی و مرشد اور ہمارے دلوں کی دھڑکن ہیں۔ ہماری اور آپ کی جو آمد ہوئی ہے یہاں، وہ حضرت ہی کی نسبت پر ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کا سایہ ہمارے سروں پر قادر قائم اور دائم فرمائے۔ زیادہ دیر مجھے بات نہیں کہنی، صرف مختصر بات عرض کر کے رخصت ہوتا ہوں۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں یہاں دین کی نسبت پر جمع فرما دیا، ورنہ خدا کی شان یہ ہے کہ کعبے میں پیدا کرے زندیق کو، کعبے میں پیدا کرے زندیق کو، لائے بت خانے سے وہ صدیق کو، اہلیہ لوت نبی ہو کافرہ اور زوجائے فرعون ہوئے طاہرہ، دیر سے مسجد کرے اور مسجد سے دیر، غیر کو اپنا کرے اور اپنے کو غیر۔ تو یہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو یہاں قرآن کی نسبت پر، حدیث کی نسبت پر جمع فرما دیا، یہ اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے۔ ہمیں ان لمحات کی قدر کرنی چاہیے اور ان بزرگوں کی باتوں کو بہت دھیان اور توجہ سے سننا چاہیے اور اپنی دنیا اور آخرت بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہاں بڑی عبقری شخصیات موجود ہیں، حضرت ہی کے فرزند ارجن حضرت مولانا محمد شاکر صاحب ندوی، جامعہ سمیہ کے بانی مبانی حضرت الحاج قاری سعید احمد صاحب مدد اللہ العالی، اور ہمارے شیخ حضرت مولانا محمد عرفان صاحب صوفی زماں، جن کا فیض آج ہندوستان نہیں بلکہ بیرون ملک تک جا پہنچا ہے۔ اللہ حضرت کا بھی سایہ ہمارے سر پر قادر قائم اور دائم فرمائے۔ حضرت والا ہمارے سرپرست مربی و مرشد حضرت مولانا محمد ناظم صاحب ندوی آج الحمدللہ یہاں اس ادارے میں، آپ کے محبوب ادارے میں بخاری شریف کا آغاز اور افتتاح فرمائیں گے۔ یہی بہت بڑی اس کی بلندی کی دلیل ہے کہ بھائی فارسی اور میزان سال اول سال دوم سے تعلیم شروع ہوئی اور آج الحمدللہ یہاں یہ
مقام پہنچ چکا ہے، اس مقام پر یہ ادارہ پہنچ چکا ہے کہ یہاں بخاری شریف کا آغاز ہو رہا ہے، حدیث پڑھنے پڑھانے کا کام ہو رہا ہے، قرآن کریم اور حدیث جہاں پڑھی پڑھائی جاتی ہو وہ ادارہ بڑا بابرکت ہے، بڑا نورانی ہے۔ حدیث کے تعلق سے ایک بات عرض کر کے، چونکہ حدیث کی نسبت پر یہاں یہ اجلاس منعقد ہو رہا ہے، اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آقائے نامدار فخر موجودات نے ارشاد فرمایا، نزل اللہ عمران سمع مقالتی فحفظها ووعاها الى آخرہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کے چہرے کو خوش و خرم رکھے، تر و تازہ رکھے، جس نے میری حدیث کو سنی اور سن کر اس کو محفوظ کیا، اس کو یاد کیا اور پھر اس کو اسی طریقے سے دوسروں تک پہنچا دیا۔ چونکہ ہر آدمی کی صلاحیتیں الگ الگ ہیں، ایک آدمی کم سمجھدار ہوتا ہے، ایک آدمی زیادہ سمجھدار ہوتا ہے، تو اس نے اپنے سے زیادہ ذہین آدمی کے پاس پہنچا دیا۔ تو ایسے آدمی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی ہیں اور بڑا جامع کلمہ استعمال فرمایا ہے۔ آپ تو جوامع الکلم تھے ہی، اس لفظ پر اگر ہم غور کریں تو یہ لفظ ہی ہماری زندگی کے اندر انقلاب پیدا کر دے گا۔ یاد رکھیے، کبھی بھی قرآن و حدیث پڑھنے پڑھانے والا آدمی بھوکا نہیں مر سکتا۔ اس حدیث کی روشنی میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ کیا فرماتے ہیں آقا نامدار کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کے چہرے کو خوش و خرم رکھے۔ نزل اللہ عبدا سمع مقالتی او عمران، چہرہ تر و تازہ کب رہے گا؟ جب آدمی تندرست ہو، کوئی بیماری نہ ہو، کوئی ٹینشن نہ ہو، کوئی الجھن نہ ہو، اچھا مکان ہو، اچھی دکان ہو، اچھا کاروبار ہو، اچھا کھیت کھلیان ہو، اچھی بیوی ہو۔ یہ تو مرد کی بات میں نے کہہ دی، چونکہ یہاں پڑھنے والی طالبات ہیں، عزیزہ ہیں ہماری، ان کے لیے بھی یہی اچھی بات ہے کہ ان کو اچھی خوش دامن ملے، اچھا شوہر ملے، اچھے گھر والے ملے، اچھی ساس اور ننند ملے۔ تو اگر کوئی آدمی حدیث پڑھے گا اور پڑھائے گا تو انشاءاللہ العزیز وہ کبھی بھوکا نہیں مرے گا۔ اور بھائی یہ پڑھنا پڑھانا یہی ہمارے کام آئے گا، دنیا میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی کام آئے گا۔ نہ معلوم کب خدا کی طرف سے بلاوا آ جائے۔ مجھے بات نہیں کہنی تھی لیکن پھر بھی بتا دیتا ہوں، ابھی خبر آئی ہے کہ حضرت مولانا محمد سعیدی صاحب جو جامعہ مظاہر العلوم کے ناظم صاحب ہیں، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ جامعہ مظاہر العلوم، آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان، خون سے گارا بنا ایک اس میں ہڈیاں، چند سانسوں پر کھڑا ہے یہ خیال آسماں، اور موت کی پرزور آندھی اس سے جب ٹکرائے گی یہ عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اس ادارے کے اندر بھیجیے، وہ قرآن پڑھیں گے اور حدیث پڑھیں گے اور آپ کا اور ہمارا دنیا اور آخرت میں نام روشن کریں گے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی تعلیم اور تعلم سے جوڑے اور اپنے بچوں کو پڑھنے پڑھانے کی ہمیں سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ العلی العظیم۔